الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فقال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين امتحن الله في قلوبهم وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، آج اس کی 29 تاریخ ہے. چاند دیکھنے کا ہے، اگر چاند نہ ہوا تو کل 30 تاریخ ہے. اس حساب سے ذی الحج مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں. سن ہجری 24 میں، آج سن ہجری 1443، سن ہجری 24 کی ذی الحج مہینے کی 27 تاریخ کو 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر حکومت کرنے والا ایک اکیلا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی کے محراب میں قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام سن ہجری 21 کو 24 کو خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف شہادت کی حالت میں رخصت ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے. مرہ کے 2 بیٹے تھے، کعب اور عدی. آقا کعب میں اور فاروق اعظم عدی کی اولاد میں، گویا 9ویں پشت امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے. آپ مراد رسول ہیں. آپ کے اسلام لانے کا قصہ اگلی جمعہ میں ذکر کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی اسلامی سلطنت ہے حجاز مقدس میں. 10 برس 6 مہینے 5 دن میں 22 لاکھ مربع میل زمین پر فتوحات کا سلسلہ بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیے. 1083 شہر مع مضافات کے 4000 جدید مساجد اور 900 جدید جامع مساجد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 10 برس 6 مہینے 5 دن میں دھرتی پر وجود میں آئی. ان کا ہم ذکر خیر سنتے ہیں. ابو لولو مجوسی یہاں تک بات پہنچی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت حسد کرتا تھا. ایران کا مجوسی تھا، غلامی کی زندگی بسر کرتا تھا مدینے میں. ایک تو ایران کا باشندہ جن میں کینے کپٹ بہت ہوتے ہیں، اور دوسرا حسد. اور ایران جب فتح ہو گیا فاروق اعظم نے تو اور زیادہ دشمنی. اس خلیفۃ المسلمین کی وجہ سے ہمارے لوگ مارے گئے اور ذلیل ہو کر کے جگہ شکست کھائی. تو پہلے سے غصہ تو تھا، اب حسد پیدا ہوا، اور حسد کا کوئی علاج نہیں. آقا فرما چکے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. بڑا پیار بھرا انداز ہے. لا تحاسدوا، حسد مت کرو، عرصہ مت کرو. تباغضوا، دل میں دشمنی چھپا کر کے ظاہر میں السلام علیکم وعلیکم السلام مت کرو. ولا تقاطعوا، اسلامی رشتہ اخوت اور بھائی چارے کو کبھی کاٹو مت. ولا تقاطعوا، اسلامی اخوت اور اسلامی رشتہ یہ مذہب کی بنیاد ہے. کسی بھی بھاری بھرکم مقصد کے حصول کے باوجود اور کسی بھی بھاری بھرکم مقصد کے کامیابی کے باوجود اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو ہرگز ختم نہیں کیا جائے گا. اسلامی اخوت اور بھائی چارہ پہلے نمبر کی چیز ہے. مذہب میں، تعلیم میں، سماج میں، سیاست میں اسلام اور اسلامی اخوت نمبر اول پر رہے گی. پھر انسان، پھر دیش اور ملک، دیش واسی. پہلے نمبر میں اسلام دیکھا جائے گا. المسلم اخو المسلم، اسلامی اخوت بنیادی نقطہ نظر ہے. پھر انسان دیکھے جاتے ہیں، پھر وطنی دیکھا جاتا ہے، لیکن پہلے نمبر میں اسلامی اخوت. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بابت مسلمان ہونے کی نسبت سے کوئی خفیہ پلاننگ یا سازش، اس کی ذلتی، اس کی بےآبروئی اور اس کو ذلیل کرنے کی پلاننگ نہ بنائے. لا تدابروا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. یہ پیغمبر کے ارشاد کا ترجمہ ہے. حسد بہت تھا اس کو. اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے. یہ ایرانی مجوسی ابو لولو برداشت نہیں کرتا تھا. اتنے میں اس نے اپنے آقا کے زیادہ ٹیکس کی شکایت کی، جس کو میں ذکر کر چکا. سیدنا فاروق اعظم نے کام پوچھا
اور کام پر ٹیکس برابر کا فیصلہ لیا. اب پہلے سے حسد تو تھا نے فیصلہ وروج میں گیا. سیدنا فاروق اعظم جامع شہادت نوش کیے تھے. آخری وصیت اخیر میں آپ سنیں گے, بڑی عجیب قسم کی وصیت, بہت انصاف کا پہلو مد نظر رکھا تھا. چونکہ فنکار آدمی تھا اور فنی آدمی کے فن اور اس کی فنی مہارت پر ٹیکسز لیے جاتے ہیں, تو کم کرنے کی بات نہیں تھی, ٹیکس بڑھانے والا تھا. لیکن پھر بھی کہا کہ تیرے فنکاری کے مطابق ٹیکس برابر ہے. اب فیصلہ اس کے وروध میں گیا, اب حسد بڑھا. پھر سیدنا فاروق اعظم کو ضرورت پڑی چکی بنانے کی, تو بلا کر کہا تو دھمکی بھی دی جو آپ سن چکے. نماز فجر میں گلس میں عرب میں نماز فجر ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں اسفار میں ہوتی ہے. مطلب یہ ہے اندھیرا ہو, نماز فجر میں ابھی اذان ہو جاتی ہے 5:05 بس فوراً نماز پڑھ لے. حالانکہ جماعت ہوتی ہے 5:40 کو, 40 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے. کیوں؟ رات بھر سوئے ہوئے ہیں, نیند اڑے, سستی ختم ہو, وضو کر کے مسجد آوے, امام صاحب آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں. حالانکہ اذان تو ہو گئی, 40 منٹ انتظار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو حنفیہ کے یہاں اسفار افضل اس وجہ سے ہے تاکہ جماعت میں کثرت ہو. اور عربوں میں گلس میں نماز فجر پڑھ لی جاتی ہے اس لیے کہ تہجد پڑھا ہے, اور تہجد کے بعد سونے میں نماز فجر اسفار کے انتظار میں ضائع ہو جائے گی. اس لیے فجر کی تہجد کے بعد تھوڑا وقت گزار کر اب جلدی سے اول وقت کے اندر نماز پڑھ لی جائے, اور تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. پیچھے انتہائی خطرناک دھاردار نیزہ اپنی پشت میں چھپائے ہوئے زہر آلود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہو گئے. وہ 27 ذی الحجہ. نماز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب مقرر کر کے نماز پوری کرا دی. قصر خلافت میں لے جائے گئے. دودھ جیسا مشروب بھی سیدنا فاروق اعظم کے جسم میں رہنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا دوا بن, اب دعا کی تاثیر غالب آ گئی. سیدنا فاروق اعظم کی دعا یہ تھی, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک ووفاتن الی بلد رسولک. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک ووفاتن الی بلد رسولک. اے اللہ شہادت کی موت عطا فرمائیو اور نبی کے مدینے کی موت عطا فرمائیو. دعا بہت متضاد ہے, اس لیے کہ حجاز مقدس دارالاسلام بن چکا, یہ قیامت تک دارالکفر نہیں بننے والا ہے. پھر جنگ تو ہونے والی نہیں, پھر شہادت کا کیا مطلب؟ مدینے کی موت آدمی مانگے. اس یہاں علماء نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ متبرک مقامات کی موت کی تمنا کرنی چاہیے. اچھے مقام میں موت نصیب ہو, اچھی گھڑی میں موت آئے, اچھے زمانے میں موت آئے. رمضان کا مہینہ ہو, جمعے کا دن ہو, مدینہ کی سرزمین ہو, اور نبی یہ پاک کی مسجد مبارک ہو, اور بقی کی زمین نصیب ہو جائے, آدمی تمنا کرتا ہے. متبرک مقامات میں مرنے کی تمنا اچھی چیز ہے. فاروق اعظم نے دعا کی, اللہ نے اس طور پر قبول فرمائی. قاتلانہ حملہ ہوا, 5 دن حملے کے بعد بقید حیات رہے. پہلا کام کیا جہاں سے بات ادھوری تھی, خلافت بورڈ بنایا. علی خلافت بورڈ کے ممبر, عثمان خلافت بورڈ کے ممبر, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, 6 آدمی پر مشتمل شورا بنائی. شورا 2 شورا بنائی تھی.
ایک شورا خلافت بورڈ کی تھی اور ایک شورا بیت المال کے 80,000 درہم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان 2 درہم روزانہ کے بیت المال سے خرچ وصول کرنے والا 2 درہم 2 روپے زندگی بھر ابلا ہوا گوشت استعمال کرنے والا بھنا ہوا نہیں. عجیب ایک مرتبہ عبداللہ بیٹے نے سالن بنا دیا گھی ڈال دیا. جب کھانے بیٹھے کہا بیٹا تو نے 2 سالن جمع کر دیے گھی 1 سالن ہے گوشت دوسرا سالن ہے. میرے نبی کے دسترخوان پر وفات تک 2 سالن جمع نہیں ہوئے. خبردار عمر کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے سالن جمع نہیں ہو سکتے. نبی 1 سالن استعمال کرتا تھا اور اگر دسترخوان پر دوسرا آ گیا تو خیرات کر دیتا تھا. وہ عمر بہت بڑا انسان. ایک ایرانی مجوسی غلام کے ہاتھ پر 22 لاکھ مربع میل کی زمین کے مالک کی شہادت ہوتی ہے. قدرت کا فیصلہ تو دیکھو. عجیب اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایسا مہان انسان عجیب قسم کا خلافت بورڈ بنا دیے. علی کیوں؟ آپ کو میں نے ذکر کر دیا. آقا نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ علی کا لیا. علی کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ قرار دیا. عثمان کی وجہ ترجیح بھی ذکر کر دی تھی میں نے. عبد الرحمن ابن عوف نے اہل بیت کے کھانے کا انتظام حسنین کریمین کا کیا تھا وہ میں نے ذکر کر دیا. اب رہ گئے طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص 3 یہاں سے بات باقی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ خلافت بورڈ میں نام لکھا. کیوں؟ احد کا معرکہ ہوا سن ہجری 3 میں. اللہ کے پیغمبر کی جمائی ہوئی ترتیب پر احد مسلمانوں نے جیت لیا. وہ 40 آدمی جبل رومات پر طے کیے تھے. جب ابتداءً فتح نصیب ہو گئی ان کو حکم تھا یہ جگہ مت چھوڑنا. بھول کی امیر کی نہیں مانی جگہ چھوڑ دی جس کے نتیجے میں دشمن نے پلٹ کر کے اسی جگہ سے وار کر کے حاصل شدہ فتح کو شکست اور ہار میں بدل دیا جس میں پیغمبر کا زبردست نقصان 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. پیغمبر کا دانت مبارک ٹوٹ گیا. پیشانی مبارک میں کھوٹ کی کڑی داخل ہو گئی. پیشانی سے خون جاری ہو گیا. گال چیر دیا گیا. پیشانی مبارک میں کھوٹ کی کڑی گال تلوار سے چیر دیا گیا. دندان مبارک شہید ہوئے اور پیغمبر کو گھڑے میں ڈال دیا گیا کھڈے میں. 4 طرح سے پیغمبر مجروح ہوئے. پیشانی مبارک رخسار مبارک دندان مبارک اور گھڑے میں گر جانے کی وجہ سے جسم لہو لہان ہوا. ایک چھوٹی سی صحابہ کرام کی بھول پر ہاتھ لگی فتح شکست میں بدلی. 70 نے جام شہادت نوش کیا. جب پیغمبر گھڑے میں گر گئے مشرکین نے اعلان کیا این محمد این ابو بکر این عمر. کوئی جواب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا چپ ہو جاؤ. اس لیے کہ وہ دشا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کس دشا میں محمد ہے, کس دشا میں ابو بکر ہے, کس دشا میں عمر ہے, اور اس دشا میں پتھراؤ ہوگا اور وہ دشا معلوم کر کے حملہ ہوگا. چپ رہ جاؤ. عقل الناس پیغمبر کی ذات سے چپ ہو جاؤ, جواب مت دو. اس لیے کہ وہ دشا جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں. ادھر جو ہے جنگ کی جائے, ادھر مقابلہ کیا جائے. آپ نے صحابہ کو اشارے سے چپ کر دیا.
پھر کہا این محمد این ابو بکر این عمر. واقعہ تو بہت احد کا لمبا ہے. پھر ابو سفیان نے کہا ان محمدا قد قتل وان ابا بکر قد قتل وان عمر قد قتل. یہ سب مقتول ہو چکے، مر گئے، سب شہید ہو گئے والعیاذ باللہ، کوئی باقی نہیں. اگر ہوتے جواب دیتے، جواب نہیں دے رہے ہیں، سب قتل ہو گئے. اور اعلان حبل اعلان ہوا. حبل مکہ کے مشرکوں کا ایک بت تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، اس کی جئی بولوائی. جئی جیسے آج غیر مسلم بولواتے ہیں پکڑ پکڑ کر، اس طرح جئی بولوائی. اب پیغمبر نے صحابہ سے کہا جواب دو جواب دو. عمر جواب دے. کیا جواب دے اللہ کے نبی؟ کہا اللہ اعلی و اکبر، اللہ اعلی و اکبر، اللہ اعلی و اکبر. تیرے حبل کی جئی نہیں ہے، اللہ کی جئی ہوگی. پہلے منع کیا. معلوم کیا ہوا؟ جب وہاں ضرورت تھی اپنے آپ کی جنگی تدبیر کو اپنانے کی تو جنگی تدبیر اپنائی، اور یہاں جب ڈنکا کسی اور کا بجنے لگا تو پیغمبر نے کسی کے ڈنکے کو بجنا قبول نہیں کیا، اللہ کے ڈنکے کو بجنا. یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی گئی. ایک بلند کی تھی اسلام میں عمر کے موقع پر، جب عمر اسلام لائے تھے آپ نے اگلی جمعہ میں سن لیا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعرہ تکبیر. یہ دوسرا موقع ہے. ہر جگہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہیں، جہاں ثابت ہے وہاں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. لوگ جہاں من پھاوے وہاں سیاسی تحریک ہو تو نعرہ تکبیر، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اسلام میں ثابت یہاں ہے. عمر کے اسلام کے دن پیغمبر نے نعرہ تکبیر کی صدا لگائی. جب مشرکین مکہ میں 70 لاشیں پڑی ہوئی ہے، حمزہ بھی میدان میں پڑا ہوا ہے، جگر نکال دیا گیا ہے، کلیجہ چبا دیا گیا ہے، ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لی گئی ہے، پیشانی کی چمڑی اتار لی گئی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ چتا کی اس حالت کے باوجود بھی ان کو دندہ شکن جواب دے رہا ہے اللہ اعلی و اکبر. اللہ کی جئی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی جئی ہو نہیں سکتی. پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی. اب مسئلہ سمجھو. اس موقع پر سعد بن ابی وقاص مشہور تیر انداز تھے، تیر مارنے لگے. مشرکین کی صفیں اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا اور سعد کے تیر برسانے پر مشرکین کی صفوں میں جو ہے انتشار پیدا ہوا اور مشرکین کا جم گھٹا جب چھوٹنے لگا تو پیغمبر نے اس موقع پر کہا تھا ارمی فدا کا ابی و امی یا سعد، ارمی فدا کا ابی و امی یا سعد، ارمی فدا کا ابی و امی یا سعد. اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو تو تیر برسا. اور وہ ہار پھر انجام میں جیت میں بدلی. اسلامی غزوات کا اسٹڈی کرو. جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. پیغمبر فرما چکا ان الجہاد ماضی لا یوم القیامہ. تعصبات کو ختم کرنے کے لیے، انتق کو نابود کرنے کے لیے، ظلم بربریت جارحیت کے خاتمے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو صدا لگائی جاتی ہے وہ جہاد کی، اعلان کفر کے لیے نہیں. دنیا سے قیامت تک کفر ختم نہیں ہوگا. یہ جہاد کی وجہ نہیں ہے کہ کفر ختم کر دے. ہاں اس کی شان و شوکت کا خاتمہ مقصود ہے کہ اس کی شان ختم کی جائے. اس وجہ سے خلافت بورڈ کا ممبر سعد ابن ابی وقاص عمر کے یہاں انتخاب کی وجوہات دیکھو. منصب، عہدہ، ذمہ داری، اس وجہ سے سعد خلافت بورڈ کا ممبر. حضرت زبیر ابن العوام آقا فرما چکے ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر. ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرا حواری زبیر ہوگا، یعنی مددگار. کیا ہوا؟
ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر تشریف لے جا رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیٹنے کی ضرورت پڑی۔ حضرت زبیر ابن العوام کھڑے رہے، رات بھر تلوار سوچ کر پیغمبر کی نگرانی کر رہے، رات بھر حفاظت کی، پیغمبر کی رات کی نیند میں ڈیوٹی دی۔ آقا نے جب تہجد کے اندر دیکھا زبیر کو کہ تلوار سوتے ہوئے کھڑے ہیں، اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مژدہ سنایا۔ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی حضرت زبیر ابن العوام کو اور کہا زبیر آج تو نے دنیا میں میرے آرام کے وقت پہرا دیا ہے، جنت میں محمد الرسول اللہ تیرا پہرے دار ہوگا، اس لیے زبیر خلافت بورڈ کا ممبر۔ یہ وجوہات تھی، عہدہ دینے کی وجوہات یہ تھی کہ میرا بیٹا عبداللہ کا خلافت بورڈ میں کوئی کام نہیں، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں ضرورت پڑے تو۔ خلافت بورڈ بن گیا، امی عائشہ سے اجازت ہو گئی، اب زندگی کے آخری سانس باقی رہے۔ اپنے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، بیٹی حفصہ ام المومنین ہے، اللہ کے نبی کی بیوی، ہم مسلمانوں کی ماں۔ ایک بیٹا عبداللہ، ایک بیٹا عبید اللہ، ایک بیٹا عبد الرحمن، ایک بیٹا جریر، 5 بیٹے اور ایک بیٹی۔ عبداللہ کو بلایا کہ بیٹا دیکھو مجھ پر بیت المال کا 80,000 روپے کا قرضہ ہے۔ کیسے قرضہ ہوا تھا؟ روزانہ 2 درہم کھانے کو ملتے تھے۔ اسلامی سلطنت کا سربراہ، ذمہ دار، نہ ویپار کر سکتا ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں، کامج اتنے زیادہ ہیں کہ خود کے کام نہیں کر سکتا، لیکن آدمی کو پیٹ پالنا پڑے گا۔ اب اسلامی سلطنت میں اسلامی بیت المال ہوتا ہے، اسلامی بیت المال جہاں میراث کلالہ کی جمع ہوتی ہے، جہاں خلافت کی ذمہ داری نبھانے والے کی تنخواہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی تنخواہ جاری تھی، اور دور صدیقی تو بڑا عجیب تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی ام رومان نے ایک نیا پیسہ جمع کر کے مہینے 2 مہینے پر تھوڑا میٹھا کھانا بنا دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یہ کھانا کیسے؟ ہماری تنخواہ سے تو صرف اتنا ہی کھانا خریدا جا سکتا ہے، یہ نیا کھانا گھر میں کیسے آیا؟ عورت کی عادت ہوتی ہے بچانے کی، ایک نیا پیسہ جمع کر کے میں نے 2-3 مہینے میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جس سے ایک میٹھا کھانا بن گیا۔ کہا مطلب یہ ہے کہ اتنا میری تنخواہ میں وڈھارے پیسہ آتا ہے، اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن بیت المال کو لکھ دیا کہ میری تنخواہ میں سے ایک آنا کاٹ دیا جائے اور اس سے کم پر میرا گزارا ہوگا۔ وہ تھے صدیق اکبر جب عمر فاروق کو سکھلا گئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے 2 درہم روزانہ کے کھانے کے وہی خرچے کے آتے تھے۔ اب مہمان بہت ہوتے تھے، سرکاری مہمان۔ سرکاری مہمان کا مطلب کیا؟ جب وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، اپنے لیے خلافت کا لفظ پسند نہیں کیا۔ خلیفہ کا معنی اصل کا نائب، اصل تو اللہ کے نبی تھے، اور ان کے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر اللہ کے نبی کے نائب بنے۔ جب عمر کا نمبر آیا تو کہا میں خلیفہ نہیں ہو سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کا نائب ابو بکر ہو سکا، لیکن ابو بکر جیسا عمر نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر تو عجیب تھے، کہا میرے لیے سادہ لفظ طے کر لو، امیر المومنین۔ میں خلیفۃ المسلمین نہیں، میں اصل جیسا نہیں ہو سکتا، لہذا میرے لیے سادہ لفظ منتخب کرو، خلیفۃ المسلمین نہیں، میں امیر المومنین۔ ابو بکر صدیق نبی کی جگہ چھوڑ کر کے منبر پر خطبہ دیتے تھے،
जब उमर आए तो अबू बकर के कदम की जगह बैठ गए। लोगों ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन, जहां अबू बकर बैठा करते थे आप वहां बैठे। आप एक सीढ़ी नीचे उतर गए और कहा अबू बकर के कदमों में जिंदगी में रहा और वफात के बाद भी यही तमन्ना है कि अबू बकर के पहलू में जगह नसीब हो जाए। कितना बड़ा इंसान था। बेटे अब्दुल्ला, ये हुकूमत के जो मेहमान आते थे इनको मैं खिलाने के लिए बैतुल माल से कर्जा लेता था। हालांकि सरकारी मेहमान सरकारी खर्चा हो जावे, सीखने का मकाम है सियासत के मैदान के सहसवारों को, इसलिए कि ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा जो है एक आदमी का हक एक को बदला देने से खत्म हो जाएगा, लेकिन टैक्सेस से जो वसूल किया जाता है टैक्सों से पैसा कुल पब्लिक का होता है। वो चमार से लेकर के ब्राह्मण तक सबका पैसा उसमें होता है, अमीर से लेकर गरीब तक का पैसा उसमें होता है और वो बहुत भारी जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन ये करते ये थे कि हुकूमत से मदद लेने के बजाय कर्जा ले लेते थे। 80,000 दिरहम कर्जा चढ़ चुका था। बेटा, मेरा वो बगीचा है, उसको बेचना है और बेचकर पहले बैतुल माल का कर्जा चुका देना है जो मैंने हुकूमत के आने वाले मेहमानों के लिए खाने की खिदमत में खर्च किया था। 10 बरस 6 महीने 5 दिन में बैतुल माल से 80,000 दिरहम का कर्जा बाकी रह गया था, जो खुद की जात के लिए नहीं लिया था बल्कि सरकारी मेहमानों को खिलाने के लिए, मेहमान नवाजी के लिए लिया था। फिर तकसीम तरका करना, यानी मेरे माल को बंटवारा बाद में करना। अजीब, वो बाप की नसीहत थी, इसलिए फिक्र इस्लामी का कायदा भी यही है, जब इंसान का इंतकाल हो जाए तताल्लुक बितरीक़तिल मय्यित हुकूकुन अर्बअतुन मुरत्तबा, इंसान के मरे पीछे 4 मुरत्तब हक लागू पड़ते हैं। इंसान की मौत के बाद छोड़े हुए माल में 4 हक है। उसी के छोड़े हुए पैसे से कफन खरीदो और कब्र उसी के छोड़े हुए माल में से कब्र का खर्चा, जैसे 5,000 कब्र का है और कफन का 1,000-1,200-1,500 रुपए है, तो उसके माल में से 6,500-7,000 निकालो और उसी के कमाए हुए छोड़े हुए माल में से तकसीम तरका से पहले तजहीज और तकफीन करो। यह हक है, हलाल तय्यब कमाई उसकी छोड़ी हुई है, उसमें से पहला काम ये करो। अभी डिवाइड नहीं, ये पहला काम। अल अव्वल युब्दअ बितकफीनिही व तजहीजिही सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहु। जितने कर्जे हैं 2 प्रकार के हैं, एक इंसानों का है और एक अल्लाह का है। छोड़े हुए माल में से कर्जा अदा करो। कोई मांगता है, लेती देती है, अदा कर दो। कर्ज बहुत भारी जिम्मेदारी है। आदमी मगफूर मरा, ऐसी मौत आई कि सीधा जन्नती है, लेकिन कर्ज बाकी है तो जब तक चौखवट नहीं होगी तब तक जन्नत में जाने से रोक दिया जाता है। आज सुबह एक साथी मेरे पास आए, कहा फुलान का इंतकाल हुआ था, वो गरीब मजदूर मुसलमान था, उसके यहां औलाद में बेटे बेटियां कसीर थी। आमतौर पर गरीबों के या औलाद होती भी ज्यादा है, तो ये इतनी अमानत है मैं आपके हवाले करता हूं और यह अमानत आप इसमें जो शरीयत के तकाजे से होता हो वो कर डालना। एक पल्लादारी करने वाला इंसान की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई, ऐसे लोगों के सदके में खुदा निजाम चलाता है, जो अमानत की कैसी पासदारी रखते हैं। और वो मरने वाला जानता था और जिसके पास वो पैसे टुकड़े 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 रोजगारी करके कमा कर जमा करता था वो जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता था। उसने कहा अरे
اس کا اس کو کام نہیں آیا تو مجھے کیا کام دے گا، لہذا یہ اس کا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں تو ترکہ تقسیم ہوگا، اب تو سب پر ڈیوائڈ ہوگا، بیوی بچے بچیاں ان پر یہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ آپ کو کچھ وصیت کی تھی کہ وصیت فلان بیٹے پر یہ خرچ کرنا ہے، اس کے کوئی گواہ تھے؟ اب شریعت کے انیک پرکار کے مسائل، ذمہ داری تو ڈال کر چلے گئے، لیکن اس کو اس کی واجبی حقوق میں کیسے پہنچانا، چونکہ انسان کے مرے پیچھے اب اس کا تو کچھ نہیں رہتا۔ حیاتی میں جو دے دیا، گفٹ کر دیا، قبضہ دے دیا، ملکت ہے اس کے نام پر چڑھا دی، جیوائی دیوائی کچھ نہیں ہے، یہ ترکے میں جائے گا۔ چوپڑی جو نام پر زمین چڑھا دی، مکان چڑھا دیا، کھیت چڑھا دیا، وہ اولاد کا ہدیہ ہوا، اور جیوائی ہدیہ نہیں، اس میں ترکہ تقسیم ہوگا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہا ابھی ذمہ داری لے لو، اور بیٹا ایک مشورے کی کمیٹی بنا دیتا ہوں، اس میں فلان 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 مشورے میں امیر رہیں گے، اور تم سب کی ذمہ داری ہے قبر میں جانے سے پہلے یہ مسئلہ میرا حل ہو جانا چاہیے۔ وہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالی بیٹے کو جوابدار نہیں بنایا، شورا بنا دی، اتنے آدمی ذمہ دار رہیں گے میرے اس مسئلے کے، اور یہ میرے باغ میں سے قرض ادا کر دیا جائے گا بیچ کر۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ کام کیا۔ اب آخری وصیت، صحابہ کو جمع کر کے کہا میری رخصتی کا موقع ہے، دیکھو اللہ سے تقوی کو مد نظر رکھنا، خدا کا خوف رکھنا۔ میں اپنے دونوں امیر اور دونوں صاحبوں کی جو عادتیں اور خصلتیں اور ہدایتیں تھی اسی پر میں نے عمل کیا ہے۔ میں بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، 6 آدمی میں سے جس کو چاہے مسلمان مشورے سے خلیفۃ المسلمین منتخب کر دے، اپنے قرضے کا مسئلہ حل کر کے چلے گئے۔ اب عام مسلمانوں کو وصیت اور نصیحت کرنے کی تھی، جب تک زندگی باقی ہے اللہ کا خوف اور تقوی مد نظر رکھنا۔ پھر 2 باتیں خاص کہتا ہوں، تقسیم میں انصاف کرنا اور فیصلے میں انصاف کرنا، بٹوارے میں انصاف اور فیصلے میں انصاف، اس کی میں وصیت کرتا ہوں۔ اور سیدنا فاروق اعظم سن ہجری 24 یکم محرم الحرام اس دار فانی سے دار البقا کی طرف رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر ایک اکیلا حکومت کرنے والا، روزانہ 2 درہم کھانے کا خرچہ، 1 برس کے 2 جوڑی کپڑے، 1 گرمی کا کپڑا، 1 سردی کا کپڑا، 1 سال کے 2 جوڑی کپڑے بیت المال سے ملتے تھے سالانہ، 1 سردیوں کا 1 گرمیوں کا، اور وہی اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئی، لوگوں سے کہا دیکھو میں اللہ کے حکم کے خلاف یا میرے دونوں ساتھیوں کے خلاف کوئی کام کروں تو تم میرے ساتھ کیا کام کرو گے، میرے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ سب چپ۔ پھر دوسری مرتبہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے شریعت کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ ایک آدمی مجمع میں سے کھڑا ہوا، تلوار نکالی، ہاکذا فعلنا، اے عمر تلوار سے تجھے کاٹ ڈالیں گے۔ تو عمر تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کہہ رکھا تھا کہ مجھے شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز صادر ہو تو میری اصلاح کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے عمر جیسے اسلام کے جرنل کے دور میں بھی ایسے لوگ رکھے گئے۔ ایک مرتبہ تقسیم مال تقسیم ہوا غنیمت کا،
सबको एक एक चादर मिली, जो सबके लिए वो उमर के लिए भी एक चादर आई। जुमा का दिन था, नमाज जुमा से पहले तकसीम हो गई थी। अब जब जुमा के खुतबे के लिए तशरीफ ला रहे थे तो हजरत उमर के जिस्म पर 2 चादरें थी। हजरत सलमान फारसी ने कहा, आज खलीफतुल मुस्लिमीन को खुल्लम खुल्ला टोकने का टाइम है, और उमर को जो टोकता था उसे उमर बहुत खुश होते थे। इससे ज्यादा खुशी किसी चीज से नहीं। हमारे तो तेवर चढ़ जाते हैं, फिर जमातें बन जाती है विरोध में। हाँ, मुझे कह दिया, उमर ने ऐलान कर दिया था, जो मुझे टोकेगा वो मुझे बहुत पसंद है, और क्यों क्या का जवाब भी होगा। अब हजरत सलमान फारसी मौके से तैयार थे, क्या क्या आज उमर की खबर लेते हैं। 22 लाख मुरब्बा बिल पर हुकूमत करने वाला और एक साथी सलमान फारसी जैसा। खलीफतुल मुस्लिमीन तकसीम सबके लिए एक चादर की, 2 चादरें कहां से आई? जब तक वजाहत नहीं करोगे खुतबा नहीं देने देंगे। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, भाई सलमान, मेरे पुराने कपड़े धोए हैं और सूखने में देर लग गई। मेरे बेटे अब्दुल्ला की जो चादर थी वो मैंने मांग कर इज़ार की जगह पहनी है। मेरी 2 नहीं है, एक उमर के बेटे अब्दुल्ला की ही वो मांग कर मैंने पहनी। हज़रत सलमान ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आप ही से ये चीज मुमकिन है, आप हमारे अमीर हैं। अजीब, 40 मुहाजिरीन सहाबा फुतूहात के बाद जमा हुए। कैसर, किसरा, ईरान, फारस, 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैला है। बड़े बड़े लोग आते हैं, और उमर की इज़ार में 12 थिगड़े और दोनों मोढों के बीच की जगह में 6 थिगड़े और चमड़े का भी थिगड़ा अंदर। यह उमर की रोजाना जिंदगी। हजरत उबय इब्न काब फरमाते हैं, कसम खुदा ताला की, मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन के जिस्म के कपड़ों पर 15 पेवन शुमार किए, और उनमें चमड़ों के भी थिगड़े होते थे, चमड़े के थिगड़े। ये खलीफतुल मुस्लिमीन जमा हुए। खाना उबला हुआ गोश्त या जो मिलता था वो। साहबा फरमाते हैं, कसम खुदा ताला की, खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए जो खाना बनता था वो खाना हम खा सके इस नौइयत का नहीं था। ऐसा मुरग्गन खाना नहीं, ऐसा खाना नहीं कि जो हम उतार सके पेट में। यूं 10 बरस 6 महीने 5 दिन निकाले, 10 बरस 6 महीने 5 दिन यूं निकाले। इतने सारे पेवन, सालाना 2 जोड़ा कपड़े पहनते थे। जब हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये जवाब आया, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत खुश हो गए। अमल की राह मुसलमानों को मिली। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत की फुतूहात 1081 शहर फतह की। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में 4000 नई मसाजिद तामीर की। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी शहर फतह कर देते थे वहां पहले मस्जिद बना देते थे। इनके यहां फराउन की खिदमत करने वालों की बहुत कदर होती थी। तो बात यह थी, वो 40 मुहाजिरीन सहाबा जमा हुए, और कहा बाहर से कैसे कैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, और ये थिगड़े वाले कपड़ों के साथ देखना भी पसंद नहीं करते। उनकी नाक चढ़ी हुई होती, खलीफतुल मुस्लिमीन का खाना भी वो नहीं खा सकते। तो 40 ने मिलकर इत्तेफाक किया कि आज जरा खलीफतुल मुस्लिमीन को कहें कि आप तो 22 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन के एक अकेले मालिक हैं, तो जरा ढंग के कपड़े पहनो। लेकिन उमर को कहे कौन? मसला यह था, कहे कौन? सब गए हजरत अली के पास, इसलिए कि उमर अली का दामाद है और अली उमर का ससुरा है। वो फातिमा की एक बेटी कुलसूम थी, जिनसे निकाह बाद में सैयदना उमर ने 40,000 दिरहम में किया था, और इतनी बड़ी रहर किसी को नहीं दी थी नबी की निस्बत से।
اور وہ آخر تک بیوی رہی. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اس حساب سے علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں گئی تھی تو علی سسر ہوئے، عمر داماد ہوئے، اور سسرا جمائی کو بات کر سکتا ہے. یہ آداب میں سے ہے، اس لیے کہ باپ بیٹا ہے. یہ ابوت ہے، بنوبت ہے. سب نے علی کا انتخاب کیا. حضرت علی نے فرمایا رشتہ داری اپنی جگہ پر برابر ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ میں جو ہے بات کروں حضرت عمر سے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کام امہات المومنین کا ہے. عائشہ اور حفصہ میری بیٹی حفصہ ہے اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے. ابو بکر تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن عائشہ اور حفصہ دونوں موجود ہیں. وہ نبی کی بیویاں اور مسلمانوں کی ماں ہیں. تو چلو ماؤں کے پاس جائے اور ماؤں سے کہیں کہ عمر ذرا شان بان بناوے، تھوڑی شان میں ٹھاٹ میں رہے. ٹھاٹ میں روزانہ سوٹ بوٹ والا مسئلہ نہیں، تھوڑی شان بناوے. کھانا ذرا ڈھنگ کا ہو، کپڑے ذرا ڈھنگ کے ہو. آج بھی لوگوں کا یہی رجحان ہے. اتنا بڑا آدمی ہو کر سونا خود خریدتا ہے، سبزی خود خریدتا ہے، بازار خود جاتا ہے. نہیں جانا چاہیے، بہت بڑا عہدیدار ہے. شرم آتی ہے. اور کہتے ہیں مسلمانوں کا بڑا اتنا بڑا ہو کر کے سودا خود خریدتا ہے، سبزی خریدنے جاتا ہے. وہ ذہنیت ان کی بھی تھی. تو سوال پیدا ہوا. علی نے فرمایا میرا کام نہیں. حالانکہ علی کی منقبت عمر کے یہاں بہت تھی. علی کچھ مسائل میں جو بات کر سکتے تھے اور نہیں کر سکتے تھے. اتفاق سے لوگ گئے امہات المومنین کے پاس، تو عائشہ اور حفصہ اتفاق سے دونوں موجود تھے اور دونوں سے کہہ دیا کہ اب اسلامی فتوحات دور تک چلی گئی اور اسلام فتح ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گیا. بڑے بڑے لوگ ہمارا وزراء سلاطین آتے ہیں، تو کم سے کم عمر کا کوئی ڈھنگ بدل جائے. اب دونوں نے ہمت کی کہ ہم خلیفۃ المسلمین سے بات کریں. ایک تو بیٹی ہے اور ایک ماں ہے، اور بیٹی بھی ماں کے حکم میں ہے، نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے خود کی بیٹی ہے. دونوں نے ہمت کی اور دونوں نے بات کی کہ اب تو دائرہ خلافت بہت وسیع ہو گیا، فارس بھی آ گیا، روم بھی آ گیا. وہ روم 400 سال ایک لٹھا شاسن تھا. 400 برس ایک لٹھا شاسن رومی کرتے تھے. عمر کے دور خلافت کے اندر آ گیا. وہ کیسروس، ایک روایت کے مطابق تبریب میں آدم علیہ السلام کا لقب ہے فارسیوں کا. آدم کے زمانے سے عمر تک جو سلطنت کے مالک تھے، عمر نے اس کا خاتمہ کر کے 22 لاکھ مربع میل میں اس کو بھی ملا لیا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا مالک سالانہ 2 جوڑی کپڑے پر گزارا کرتا ہے. عجیب. امہات المومنین نے بات بیان کر دی کہ کچھ شان بان بناوے اپنی، اور کھانے بانے کچھ اچھے ہو جانے چاہیے. سیدنا فاروق اعظم نے 2 زانو بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرما کر عائشہ اور حفصہ سے پوچھا. عائشہ اور حفصہ کے سامنے بیان کیا میرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے جو کی روٹی کے علاوہ کھانا نہیں کھایا. تمہیں یاد ہونا چاہیے تم نبی کے گھر کی گواہ ہو. زندگی کے آخری سانس تک پیغمبر نے 2 ٹائم پیٹ بھر کر جو کی روٹی کے علاوہ نہیں کھایا. صحابہ کے زمانے میں لوٹ چاڑنے کی چاندنی نہیں تھی، تم گواہ ہو. میرے نبی دنیا سے رخصت ہوا، اس آخری رات میں جلانے کے لیے دیوا تیل گھر کا نہیں تھا. کسی یہودی سے 3 درہم رہن رکھ کر کے پیغمبر نے زندگی کی آخری رات وہ قرض کا مانگے کا رہن کا تیل اس میں زندگی گزری تھی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے نبی نے زندگی کے آخری سانس تک کبھی 1 مرتبہ کے علاوہ مرغن کھانا نہیں کھایا. تمہیں خباب کی قربانیاں یاد ہونی چاہیے جن کی پشت پر عرب نے چیٹ لٹا کر کے کوئلے انگاروں کو کوئلہ بنایا تھا. تمہیں بلال کی قربانی یاد ہونی چاہیے جنہیں لوہے کی زنجیروں میں بند کر کے جکڑا جاتا تھا.
तुम्हें सलमान की कुर्बानी याद होनी चाहिए। और धारे मार मार कर उमर रोता है, और धारे मार मार करके उम्महातुल मुमिनीन में आयशा और हफ्सा रोती है। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था, क्या मेरे नबी और खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के तर्ज अमल से हटकर उमर कोई नई जिंदगी बसर करे? मुझे तो मेरे नबी के पहलू में सोना है, और मेरे नबी के पहलू में जगह दफन की जगह चाहिए, और मेरे नबी के तर्ज अमल से और खलीफतुल मुस्लिमीन के तर्ज अमल से जिंदगी हटा करके क्या मैं उनका कभी साथी और सफर, क्या मैं उनका कभी दोस्त बन सकता हूं? अमल कुछ और दावा कुछ, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी थी इसी तरह मैं जिंदगी गुजारूंगा। मैंने अभी कहा, अब्दुल्लाह ने एक गोश्त के सालन में घी डाल करके बना दिया था, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं खाया और कहा, बेटा नबी के दस्तरखान पर एक सालन आता था, दूसरा सालन नहीं, दूसरा सालन आता था, उसको सदका कर देते थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्जिद नबवी थी, कच्ची सरजमीन थी, चटाई थी, सो गए थे, और यहां बल पड़ चुके थे। जब आदमी जमीन पर सोता है तो निशान पड़ जाते हैं। बैठे वो कैसर और कुसरा, इतनी बड़ी बड़ी लाल पीली हुकूमतों के मालिक, और आप तो वो कि उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दें, और आपका ये हाल। उस मौके पर फारूक आजम से अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ए उमर, तेरा क्या बनेगा उस दिन जिस दिन अल्लाह कैसर और किसरा से हुकूमत छीनेगा और उसके वो सोने के कंगन जो पूरी हुकूमत की मालियत की कीमत है वो किसरा इब्ने हुर्मुज से उतारेगा और सुराका जैसे बद्दू को खुदा पहनाएगा। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में ये पेशिन गोई पूरी हुई। किसना फतह हुआ, किसना फारस, और जब फारस फतह हो गया और इस्लामी हुदूद में दाखिल हो गया और इस्लामी सल्तनत बहाल हुई, अब गनीमत तकसीम हो रही है। सैयदना फारूक आदम ने फरमाया, ठहर जाओ, ठहर जाओ, आई नसराका, आई नसराका इब्न मालिक इब्न जोशम, कहां है सराका, कहां है? सारे सहाबा फिक्र में पड़ गए कि ये क्या मसला, आई नसराका। खड़े हुए, स्टेज सजाया और सुराका को ऊपर खड़ा किया, और वो किसरा के कंगन निकाले फारूक आदम ने और लहराए फिजा में और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सलबहुमा मिन किसरा इब्न हुर्मुज व अलबसहुमा सुराकत अल-अराबी। वो उमर था, वो उमर था। पैगंबर तो रुखसत हो चुका, अबू बकर तो रुखसत हो चुका, अब किसरा फतह होता है फारस, और उमर को वो पेशीन गोई नबी की याद है। उमर भूला नहीं है, वो पेशीन गोई याद है। साहबा भूल चुके थे, और जब सुराका को खड़ा किया और फिजाओं में वो कंगर लहराए और कहा, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने किसरा से ये कंगन उतरवाए और सुराका जैसे बद्दू, गावड़िए और देहाती के हाथ खुदा ने पहनाए। वो कंगन सोने के थे, सुराका सोने के कंगन पहनने का अहल नहीं था। जो सोना और चांदी का बर्तन या सोना और चांदी मर्द दुनिया में इस्तेमाल कर दे, अगर वो जन्नत में भी चला गया तो जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन और कंगन से खुदा महरूम कर देगा। ये दोनों मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है। मर्द न सोने का चैन पहन सकता है, न चांदी की वीटी पहन सकता है। मर्द के लिए हराम, औरत के लिए जायज। मर्द रेशम हराम, औरत के लिए रेशम जायज। लेकिन मुजाहिद नारिके में रेशम पहन सकता है, जिस पर तलवार कुफ्फार की और दुश्मनों की जम नहीं सकती। वो रेशम रेशम होता है। आज कहां तलाश करोगे? वो रेशम का कीड़ा खत्म हो चुका, जिसके मुंह में से रेशम निकलता था। वो सहाबा पहना करते थे तो दुश्मनों की तलवारें उन कुर्तों पर जमा नहीं करती थी, वो रेशम होता था। मर्द के लिए रेशम हराम, मर्द के लिए सोना चांदी हराम। कितने मर्द जवान सोना पहनते
اور لوگ ٹکٹکائی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ جہنم میں جلے گا، تو پھر کیوں پہنا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا آپ کے الفاظ سے سراقہ سے چھینا جائے گا، اور سراقہ کو کسرا سے چھینا جائے گا، اور سراقہ کو پہنایا جائے گا۔ فضا میں لہرا کر عمر نے پہنوا دی۔ سن ہجری 24 یکم محرم الحرام اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف سیدنا فاروق اعظم رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دور خلافت میں فاروق اعظم کے گشت ایک پوری کتاب ہے۔ فاروق اعظم نے جو گشت کیے ہیں، گشت رات کو، اور جو واقعے جن سے پالا پلا ہے وہ عجیب غریب کے ہیں۔ بس یکم محرم الحرام قریب ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مسلمانوں کا امیر خطاب کا بیٹا عمر، جن کا لقب فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ اصحاب الفیل کے 13 برس کے بعد 63 برس کی عمر پا کر دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف رحلت فرما گئے، اور پہلوئے ابو بکر بھی اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی جگہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اور نبی فرما چکا مجھ سے زمین ہٹے گی میں نکلوں گا، ابو بکر سے زمین ہٹے گی ابو بکر نکلیں گے، عمر سے ابو بکر کو یہاں لے لوں گا، عمر کو یہاں لے لوں گا، اور ہم تینوں مل کر کے بقی جائیں گے، بقی والوں کو لے کر کے ہم سب مل کر کے معلّہ والوں کا انتظار کریں گے۔ رضی اللہ عنہم وارضاہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔